الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ ایک ایمان افروز اور دلکش کہانی ہے جو نہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ میں اہمیت رکھتا ہے بلکہ آج بھی اہل ایمان کے لیے صبر، استقلال اور اللہ کی مدد پر کامل بھروسے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ملتا، لیکن اسلامی تاریخ اور روایات میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ انبیاء کے قصص اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک معزز خاندان سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا خاص ملکہ عطا کیا گیا تھا اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے خاص علوم کی فراوانی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کی حکمت و دانش کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت عزت دی جاتی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور بادشاہ بخت نصر۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک اہم واقعہ بخت نصر نامی بادشاہ کے دور سے منسوب ہے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور وہاں سے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ ان گرفتار لوگوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر لیا اور آپ کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خوابوں کی تعبیر اور حضرت دانیال علیہ السلام کا علم۔ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر وہ کسی سے بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس خواب نے بادشاہ کو بے حد پریشان کر دیا تھا اور اس نے اپنے دربار کے تمام جادوگروں، عاملوں اور دانشوروں کو بلایا تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکیں، لیکن کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بلایا گیا تو آپ نے اللہ کی مدد سے نہ صرف بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی بلکہ یہ بھی بتایا کہ بادشاہ کے دور حکومت کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو بتایا کہ اس نے ایک بہت بڑے بت کو خواب میں دیکھا جو سونے، چاندی، پیتل، لوہے اور مٹی سے بنا تھا۔ اس بت کا سر سونے کا تھا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور آنیں پیتل کی تھیں، جبکہ ٹانگیں لوہے اور مٹی کی تھیں۔ پھر ایک پتھر آیا اور اس بت کو گرا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ بت کا سر سونے کا ہے جو بخت نصر کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے بعد دیگر حکومتیں آئیں گی جن میں سے کچھ مضبوط ہوں گی اور کچھ کمزور۔ آخر میں اللہ کی طرف سے ایک حکومت آئے گی جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ تعبیر بادشاہ کو بہت پسند آئی اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت و دانش سے متاثر ہو کر آپ کو اپنے دربار میں ایک خاص مقام دینے پر راضی ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ تعبیر نہ صرف بادشاہ کے خواب کی وضاحت تھی بلکہ اس میں ایک اہم پیغام بھی تھا کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور طاقتیں فانی ہیں اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہی قائم رہے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور شیروں کا واقعہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک اور مشہور واقعہ ان کے آزمائش کا ہے جس میں آپ کو بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈالا گیا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی نیکی اور دیانتداری کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول ہو چکے تھے۔ بادشاہ کے درباری اور دیگر مخالفین آپ سے حسد کرنے لگے اور بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک پنجرے میں بند کر کے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا تاکہ وہ آپ کو چیر پھاڑ ڈالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ شیروں نے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا اور آپ بالکل محفوظ رہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور اس نے آپ کی بزرگی اور نیکی کا اعتراف کیا۔ اس نے آپ کو پنجرے سے نکال کر
عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں واپس بلا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت عملی اور مشکلات کا سامنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا پورا دور مشکلات اور آزمائشوں سے بھرپور تھا، لیکن آپ نے ہر مشکل کا سامنا صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ کیا۔ آپ کو بارہا آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے ایمان اور صبر کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے علم اور حکمت کی وجہ سے بادشاہوں کے دربار میں بہت عزت ملی، لیکن آپ نے کبھی بھی دنیاوی عزت اور مرتبے کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کی نظر ہمیشہ آخرت کی کامیابی پر تھی اور آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعلیمات اور اسلامی نظریہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ علم و حکمت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دنیا کی ہر مشکل اور ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مقام۔ اسلامی روایات میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کو انبیاء کی صف میں شامل کیا جاتا ہے اور آپ کی حکمت و دانش کو بنی اسرائیل کے لیے ایک روشنی کا مینار سمجھا جاتا ہے۔ آپ کا شمار ان نبیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب ایک مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے اپنی زندگی کے دوران کئی بادشاہوں کے سامنے حق بات کہی اور کبھی بھی اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کا ذکر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ آپ کی قبر کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر روایات کے مطابق آپ کی قبر ایران کے شہر سوسا میں ہے۔ آپ کی قبر ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے اور وہاں لوگ دعا کے لیے آتے ہیں۔ نتیجہ: حضرت دانیال علیہ السلام کا واقعہ ایک زندہ جاوید مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں ہر مشکل سے نجات دیتا ہے۔ آپ کی زندگی صبر، ایمان اور اللہ کی مدد پر کامل بھروسے کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ دنیا کی مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔